السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 396، سورہ یونس، آیت 13 تا 17، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی اور قرآن اس کے سوا لے آؤ یا اسے بدل دیجئے۔ کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، پس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا القرون ان امتوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھی لما جب ظالموا انہوں نے ظلم کیا وجاءتہم اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ وما کانوا اور نہ ہوئے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لاتے کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں القوم ان لوگوں کو جو المجرمین مجرم ہیں ثم پھر جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں خلائف جانشین فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظرا تاکہ ہم دیکھیں کیفا کیسے تعملون تم عمل کرتے ہو وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قالا تو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی ائتی تو لے آ بقرآن کوئی قرآن یعنی کوئی اور قرآن غیر ہذا اس کے علاوہ او یا بدلو بدل دے اس کو قل کہہ دیجئے ما یکون نہیں ہے لائق لی میرے لیے ان یہ کہ ابدلہ میں بدل دوں اسے من تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان اتبعو نہیں میں اتباع کرتا الا مگر ما اس چیز کا جو یوہا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان اگر عصیتو میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے قل کہہ دیجئے لو اگر شاء چاہتا اللہ تعالی ما تلوتہ تو نہ میں تلاوت کرتا اس کی علیکم تم پر ولا ادراکم اور نہ وہ اطلاع دیتا تمہیں یعنی اللہ تعالی بھی اس کی فقط پس تحقیق لبثتو میں گزار چکا ہوں فیکم تمہارے بیچ عمرن ایک مدت یعنی ایک عمر ایک زندگی من قبلی اس سے پہلے مطلب دعوی نبوت اور رسالت سے پہلے افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں عقل رکھتے فمن چنانچہ کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر افترا علی اللہ باندھا اللہ تعالیٰ پر کاذباً جھوٹ او یا کذبا اس نے جھٹلایا بیااتی اس کی آیتوں کو انہو بلا شبہ شان یہ ہے کہ لا یفلحو نہیں فلا پائیں گے المجرمون مجرم لوگ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے کافر ظالم مشرک لوگوں کی ہلاکت کو بیان فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تم سے پہلے لوگوں کو اور قوموں کو اور تم سے پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے وہ لوگ جو اپنے دور میں ان کو بڑا عروج حاصل تھا پھر وہ ملیا میٹ کر دیے گئے اور وہ عروج سے زوال پذیر ہوئے اور اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا تو ان کا نام و نشان ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے باقی نہ رہا۔ اب یہاں موجود لوگوں کو کا چاہیے کہ وہ پہلے تباہ شدہ قوموں اور لوگوں اور زمانے کے لوگوں کو دیکھ لیں، بدعمالیوں کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو عروج زوال میں بدل جاتا ہے، شان و شوکت ملیا میٹ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پہلے زمانوں کی جو لوگوں کی تباہی ہے، لوگوں کی تباہی وہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔
اب ظلم ہر قسم کا ظلم ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور بالآخر ظالم ہلاکت سے دوچار ہوتا ہے اگر وہ ظلم کو نہ چھوڑے۔ اللہ پاک پروردگار ہمیں ہر قسم کی ظلم و زیادتی کے ارتکاب سے بچائے۔ اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ اللہ کا کفر، قیامت کا انکار، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت میں، صفات میں، ربوبیت و الوہیت کے اندر شامل کر لینا۔ سورہ لقمان پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بڑے جرائم میں سے بہت بڑا جرم، اور ظلم میں ظلم عظیم بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا انکار کرنا، قیامت کا انکار کرنا، غیر اللہ کو اللہ کے صفات کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر شامل کر لینا ہے۔ اور جو ظلم پر رہے اس کی حکومت باقی نہیں رہتی، جو ظلم پر رہے ان کا عروج باقی نہیں رہتا۔ کافروں کی حکومتیں رہ سکتی ہیں مگر ظالم کے لیے کوئی نہیں، ظالم بلا آخر ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، بڑے بڑا عرصہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں، لیکن جب وہ ظلم پر اترے تو نیست و نابود کر دیے گئے۔ فرعون ہوں یا ان جیسے دیگر بڑے بڑے کافر، ان لوگوں نے جب اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا، فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، اور اللہ کے ساتھ یوں اس نے ظلم کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کیا اور بنی اسرائیل پر بھی ظلم کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غرق ہوا اپنی حماقت اور جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ اس فرعون چول اور بے وقوف کو یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ دریائے نیل یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے اور اپنے علاقے کا ایک دریا سمندر ہے، کیا کہیں اس میں بھی گزرنے کے لیے راستے تھے؟ لیکن ظلم کرتے کرتے اس کی عقل کی مت ماری جا چکی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے ہوئے کہ وہ پاگل اور احمق جا غرق ہوا سمندر اور دریا کے اندر۔ تو کافر کی حکومت وہ کہا جاتا ہے کہ رہ جاتی ہے مگر ظالم کی حکومت نہیں رہتی۔ تو اللہ نے پچھلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا، قوموں کو ہلاک کیا اور ان کے عروج کو زوال میں بدل ڈالا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، اللہ کا کفر، اللہ کے ساتھ شرک اور قیامت کے انکاری ہوئے۔ اور جب ان کے پاس رسول آئے اور انہیں اللہ کی وحی سے بتلایا کہ میاں ظالموں ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ بھی دشمنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عروج کو زوال میں بدل دیا اور اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے دیتا ہے تو اللہ کی مہلت پا کر اور مستی میں مست مت ہو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو سابقہ قومیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، بڑی بڑی جناب عروج پذیر قومیں، وہ اپنے ظلم کی وجہ سے، کفر، شرک اور انکار قیامت اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی وجہ سے بلا آخر وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ پھر فرمایا کہ ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشینی دی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر تمہارا رویہ اور روش وہی پہلے کافروں جیسی ہوئی تو تمہارے لیے بھی ہلاکت ہے، اور اگر ایمان لائے تو پھر بچ جاؤ گے۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم علیہ السلام کی 3 دعائیں، جس میں سے اللہ نے 2 قبول کر لیں مگر ایک کو قبول نہ کیا، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ میری امت فرقہ واریت میں نہ پڑے، لیکن یہ دعا قبول نہ ہوئی اور امت فرقوں میں بٹی۔ آپ نے فرمایا یہود 71، نصارہ 72، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔
دعا یہ قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ دشمن کو مسلط نہ کرے، دعا یہ قبول ہوئی کہ اللہ ان کو پچھلی قوموں کی طرح سب کے سب کو ہلاکت سے دوچار نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اس لیے اب پوری امت کی غرقی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے پھر سونامی اور زلزلے آتے ہیں اور ان ظالموں، کافروں، بے حیاؤں اور مشرکوں کا وجود ہی زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کافروں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ جو اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں، قیامت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ یہ اپنے دعوے میں کافر سچے ہو جاتے کہ یہ تو اس پیغمبر کا خود سے تیار کیا ہوا، تصنیف دیا ہوا، ترتیب دیا ہوا قرآن ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا ان کو جواب دیجئے کہ میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے اوپر تو جو قرآن نازل ہوتا ہے وہی نازل ہوتی ہے، میں خود اس کا پیروکار ہوں، آگے تمہارے تک پہنچا دینے کا، تمہیں سنا دینے کا ذمہ دار ہوں۔ اگر میں خود سے قرآن بنانے بیٹھ جاؤں اور تصنیف کرنے بیٹھ جاؤں تو میں تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مطلب پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اللہ رب العالمین عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ مشرک قرآن سنتے تو کہتے کہ جناب آپ کوئی اور قرآن لے کر آ جائیں، یا اس میں ہماری مرضی کے مطابق کچھ ایڈ اور ایڈٹ کر دیں، یا اس میں ہماری مرضی کے مطابق جو ہمیں پسند ہو وہ ایڈ اور ایڈٹ کر دیں، اور پھر یہ کہ ملا جلا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو کہا گیا کہ نہ اس میں ایڈ ہو سکتا ہے، نہ اس میں ایڈٹ ہو سکتا ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی قرآن پر عمل کرنا ہوگا، نہ تبدیلی آئے گی، نہ اضافہ کیا جا سکے گا۔ اور میں تو جو اللہ رب العالمین مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، جو میرے اوپر وحی ہوتی ہے وہی میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک اپنی زندگی گزار چکا ہوں، یعنی 40 سالہ نبی علیہ السلام کی عمر، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی۔ اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نہ کسی سے پڑھا اور نہ کوئی میں نے کتاب پڑھی، نہ کوئی میں نے کاغذ قلم لیا، نہ میں نے کچھ لکھا۔ تو یہ جتنا کچھ ہے نہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے، نہ کسی پڑھانے والے انسان کا پڑھایا ہوا ہے، نہ انسانی کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ تو میں نے نہ تو خود کبھی کچھ تصنیف کیا، نہ میں نے کاغذ قلم لیا، نہ میں نے لکھا، نہ میں کسی انسان سے پڑھا۔ تو یہ جتنا بھی ہے یہ اللہ کی جانب سے وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ نے وہ نہیں کہا اور خود اسے کہنا شروع کر دے کہ جناب یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے بڑا ظالم، جو آیات الہیہ کو جھٹلائے وہ بھی بڑا ظالم، اور یہ لوگ مجرم ہیں، اور مجرموں کے لیے کبھی کوئی کامیابی نہیں ہے، مجرم ہمیشہ فیل ہی فیل ہوں گے اور یہ کبھی کامیابی کو نہیں پا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔